تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 2۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعجاز احمد اتاری، جامعہ فیضان غوث رضا واکنڈ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک تو جامعہ کے جو طلبہ ہیں بعض دفعہ وہ جامعہ میں لیٹ تشریف لاتے ہیں، ان کی حاضری لیٹ ہوتی ہے کہ چھٹیاں وغیرہ کرتے ہیں، یا بعض دفعہ اسباق وغیرہ وہ دہرا کر نہیں آتے، تو اس بنا پر ان کو سزا جو ہے وہ دینے کے حوالے سے شرعی رہنمائی بھی فرما دیجیے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زید جو ہے وہ اگر ایسے افراد کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے، ان کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، ان کی محافل میں جا کے بیان کرتا ہے، تقریریں کرتا ہے، اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تحقیق کر رہا ہوں کہ یہ واقعی حقیقت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا بھلا کہتے ہیں یا ویسے ہی ایسے مشہور ہیں ان کے بارے میں۔ تو حضور آپ سے عرض یہ ہے کہ کیا زید کے ساتھ اس بنا پر ہمارا جو ہے وہ تعلقات رکھنا یا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، یا ہمیں پھر زید سے قطع تعلق کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے ہماری بھی رہنمائی فرما دیجئے۔ اور زید جو ہے جو خود کو آپ کی طرف آپ سے نسبت کا اظہار بھی کرتا ہے کہ میں خود اتاری بھی ہوں، امیر اہل سنت سے میری نسبت بھی ہے، تو اب زید کے حوالے سے بھی ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجئے، اور ہمارے لیے بھی شرعی رہنمائی فرمائیں کہ کیا ہم زید کے ساتھ تعلقات برقرار رکھیں یا زید کے ساتھ قطع تعلق کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویاکم۔ دیکھیے، اب میرا خیال ہے ایسے حالات نہیں کہ کسی کے بارے میں تحقیق کرنی پڑے کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو ویڈیوز اس کی مشہور ہوتی ہیں اس طرح کی جو صحابہ کرام کے بارے میں بولتے ہیں، پھر ان کے پیج پر جا کر پورا اس کا بیان بھی ہوتا ہے۔ تو اگر واقعی ثبوت ہے کہ کوئی نعوذ باللہ صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی صحبت تو زہر قاتل ہے ایمان کے لیے۔ وہ شرح صدور میں بھی ہے کہ روایت کے ایک شخص کو کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا نزع کے وقت، اس کو کہا کلمہ پڑھ، اس نے کہا کہ میں نہیں پڑھ پاتا کیونکہ وہ مجھے دوست شخص جو ہیں نظر آ رہے ہیں، وہ منع کر رہے ہیں کہ تجھے ہم کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے کیونکہ تو ان لوگوں کی صحبت میں رہتا تھا جو صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کو برا بھلا کہتے تھے، ان کی صحبت میں رہتا تھا، اور وہ تجھے اس کی تلقین کرتے تھے کہ برا بھلا بول۔ تو وہ برا بھلا نہیں بولتا تھا لیکن پھر بھی وہ کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہے ان کی صحبت تو زہر قاتل ہے، اور سیدھی سیدھی تہمت کی جگہ بھی ہے کہ جو اگر چند افراد جو ہیں وہ جوا کھیل رہے ہوں تو کوئی ساتھ خالی بیٹھ جائے
کبھی زندگی میں تو جوا کھیلا ہی نہیں، نہ اس کو جوا کھیلنا بھی نہیں آتا، نہ خالی دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، بیٹھا ہوا ہے، اور پولیس نے چھاپا مارا. کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ قسمیں بھی کھائے گا کہ میں نہیں کھیل رہا تھا. پولیس کہاں سنے گی اس کی؟ تو سبھی کو لے کے جائے گی، انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ سارے جواری ہیں. تو بہرحال یہ کہ ایسوں کی صحبت جو ہے نا وہ زہر قاتل ہے، اور دور بھاگنا چاہیے، کسے بادشاہ وہ کوئی بھی ہو. استاد کا سزا دینا، پہلا سوال یہ تھا آپ کا. استاد ہمارے ہاں تو دیکھو مار داڑ کی تو پابندی، ویسے قانونی بھی مسائل ہیں ویسے، اور مار داڑ ویسے ضرب شدید کی تو ویسے شریعت میں بھی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے مطلب استاد مار داڑ بھی نہ کرے، اور بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ بھی حد سے متجاوز ہو جاتے ہیں. اس میں بھی وہ سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، گالیاں تک بکتے ہیں بعض اساتذہ، بہت برا بھلا بولتے ہیں، اور اتنی رف ٹاکنگ کرتے ہیں کہ اس کی انتہا نہیں. یعنی ایک نوجوان کو میں جانتا ہوں، پرانی بات ہے، کئی سال ہو گئے، حفظ کیا بیچارے نے، درس نظامی کے لیے گیا، اس کو پیٹ میں کچھ مسئلہ ہوا، گڑبڑ ہوئی، اس نے اجازت مانگی تو بولا پیمپر باندھ کے آتے ہیں نا، اس طرح کی بات کی. وہ ایسا دل ٹوٹا اس کا. اب یہ دنیا دار بن گیا، اب وہ دنیاوی طور پر اپنے فیلڈ میں وہ آگے بڑھا، درس نظامی نہیں کیا اس نے. یہ تو خیر کوئی واقعہ اپنے سامنے آ گیا تو آ گیا، ورنہ تو اس طرح کے تو پتہ نہیں کتنے کہ پوری نسلیں برباد ہو جاتی ہوں گی اس طرح. کہ اب یہ جو اس طرح جو دل برداشتہ ہو کر جائے گا، کیا اپنی اولاد کو کیا پھر ایسی جگہ پر بھیجے گا؟ جنرل بات کر رہا ہوں. تو کوئی حوصلے والا ہو اور کوئی اس کا ذہن بنا دے، وہ ایک الگ صورت ہوتی ہے. جنرلی تو بندے کو نفرت ہو جائے گی. تو یوں مطلب کس طرح ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، کس طرح الگ، نہ ڈانٹ ڈپٹ کا موقع ہے نہ سزا کا موقع ہے. بالغ ہے، سمجھدار ہے، بول رہا ہے میرے پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، مجھے واش روم جانا ہے، اور اس پر یہ بک بک کرنا، یار کوئی تک بھی تو نہیں ہے نا. تو اس طرح منہ پھٹ ہوتے ہیں. اگر قفل مدینہ لگے، خاموشی کی عادت پڑے، بولنے سے پہلے تولنے کا ذہن ہو، اور کہاں کیا بولنا چاہیے اس کی شدھ بدھ آ جائے تو مدینہ ہو جائے. لیکن ایسا ہمارے ہاں کچھ ہوتا نہیں ہے. جو آیا زبان پر وہ داغ دیا، سامنے والے کا دل توڑ دیا، اس کو بدزن کر دیا. اسی طرح ہوتا ہے عام طور پر. استاد بارہ لے کے سزا کے بدلے وہ تفہیم پر ہی دھیان دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد عارف جنیدی، کے پی کے پشاور، جامعہ جنیدیہ غفوریہ. ماشاء اللہ. یا سیدی، پشاور، مردان اور ڈیرہ اسماعیل خان سے الحمدللہ عز و جل دیگر سنی جامعات کے طلباء کرام تقریباً 150 کے تعداد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حضور یا سیدی، سوال یہ عرض کرنا تھا کہ اکثر ہم طلباء کو دیکھتے ہیں وہ علم دین حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اکثر جو ہے نا داڑھی کٹواتے ہیں، یعنی ان کو جو شریعت کے مطابق داڑھی کی مقدار ہے اس سے کم کرواتے ہیں یا بہت زیادہ باریک کر لیتے ہیں. وہ میں اصل تھوڑا آزمائش کے بعض آ جاتا ہوں. اب آپ نے فرمایا کہ 150 آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب میں ماشاءاللہ بولوں، کیا بولوں اس میں؟ تو اگر آپ یہ فرماتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 150 ہمارے یہاں سے تشریف لائے ہیں، تو پھر مجھے بولنے میں تکلف شاید نہ ہو. بہرحال 150 یہاں مرکزی مدنی مرکز میں تشریف لیا ہے فیضان مدینہ میں، ان سب کو مرحبا. جو بھی تشریف لائے سبھی کو مرحبا. کل ملاقات میں نے بھی نوٹ کیا کہ اب اس میں کچھ تو تھے ہمارے، یعنی کہ جو فوج سے تعلق رکھتے ہیں صحیح بھائی، تو اس طرح کے مطلب ہم نے ان کو بھی بغیر اس کے کسی مدنی فیس کے رکھا ہے، کہ پولیس والوں کو بھی، رینجرز والوں کو بھی
تو یہ کچھ نہ کچھ آتے ہیں تو اس طرح کے تھے، لیکن کچھ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ طلبہ ہیں یا مدرسین ہیں جن کی کٹنگ میں نے محسوس کی ہے۔ رجحان تو ہے داڑھی کو چھیڑنے کا۔ اچھا، بعض زیادہ گہرے چلے جاتے ہیں، بعض یہاں سے کاٹ لیتے ہیں، پوری داڑھی رکھتے بھی ہیں یہاں سے کاٹ لیتے ہیں۔ اب یہ بھی ان معنوں کر تو پوری نہ رہی، تو کچھ نہ کچھ اس میں کٹنگ ہو گئی ہے نا یہاں سے۔ تو داڑھی جو ہے نا ویسے یہ جبڑوں پر، یہ جو قلمے ہیں نا یہاں سے لے کر یہ پورے یہ جبڑوں پر داڑھی جمتی ہے۔ فتح رضویہ شریف میں جو اس طرح کا ہے، تو جب تک ایک مٹھی نہ ہو جائے تو ان میں سے زائد تو لے سکتے ہیں، ایک مٹھی نہیں ہوئی تو نہیں لے سکتے، یا ایک مٹھی سے زائد نہیں لے سکتے۔ اچھا، اب گالوں میں جو یہ تھوڑی آگے بڑھ جاتے ہیں بال، جو نمایاں ہوتے ہیں، جو یوں روئے روئے ٹائپ کے، اور بعض اوقات یہ اچھے بھی نہیں لگ رہے ہوتے، تو ان کو بے شک صاف کرے، لیکن یہ یوں ایک دم گہرائی میں چلے جاتے ہیں۔ اس کو تھوڑا دھیان رکھیں کہ وہ داڑھی کا کوئی بھی بال آپ کا وہ اس طرح کی زد میں نہ آئے۔ اور یہ اس کو یہ نچلے ہونٹ کے نیچے جو بال ہیں یہ بچی کہلاتی، بچی داڑھی، اور مشہور بچی ہے، لیکن وہ تلفظ اس کا بچی لکھا ہے لغت میں جو میں نے دیکھا۔ یہ بچی داڑھی ہے، چھوٹی سی سمجھو ایک طرح کی داڑھی ہے یہ۔ ان میں سے کہیں سے بھی بال نہیں لے سکتے، الا اگر کوئی دو چار والے سے ہیں کہ جو منہ میں چلے جاتے ہیں، یا اس طرح وہ ان کی ترکیب ہوئی کہ جو دیکھنے میں بھلے نہیں معلوم ہو رہا ہے، مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے تو اتنے حصے کے کاٹ لیے، ان کو مونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب جو بڑھ گیا، جیسے بھووں میں بعض اوقات بڑھ جاتے، میرے بڑھ جاتے ہیں عمر کے حساب سے، اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آنکھ سے ٹکراتے ہیں، تو میں احتیاط سے کوشش کر کے اس کو کٹ کر لیتا ہوں۔ اب اس میں یہ نہ ہو کہ بندہ مثلا اپنی زینت کے لیے، آج کل تو عورتیں اس کو صاف کر کے اس میں وہ سرما وغیرہ بھرتی ہیں، یہ تو ناجائز ہے، حدیث پاک میں تو اس کی سخت ممانعت موجود۔ بہرحال یہ داڑھی کو جب تک ایک مٹھی نہیں ہو گئی اس کو کاٹنا نہیں ہے، حرام ہے، اور ایک مٹھی سے گھٹانا، منڈانا بھی حرام ہے، اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے۔ فتح رضویہ شریف میں پورا اس کا ایک رسالہ ہے، لمحۃ الضحیٰ، اس میں اعلیٰ حضرت نے ایک مٹھی کا وجوب واجب ہونا ثابت کیا ہے۔ تو ہماری اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر آنکھیں بند، ٹھیک ہے نا۔ تو جنہوں نے چھوٹی رکھی ہے یا بچی داڑھی کو، جو بچی داڑھی کو چھیڑتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے نا، تو ان سے سب توبہ کریں، اور آج سے پکی نیت کریں کہ داڑھی رکھنی ہے تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی رکھیں۔ اب تو طرح طرح کی تراش خراش ڈیزائننگ لوگ کر رہے ہیں، عوام تو کر رہے ہیں، غلط وہ بھی کر رہے ہیں، تو علماء بھی اگر یہ کرنے لگیں گے تو کیسے ہوگا؟ مدرس کرے گا تو وہ طالب علم کے لیے تو وہ آئیڈیل ہوتا ہے عام طور پہ، طالب علم بھی یہی کرے گا۔ اس طرح معاشرے میں حساب کتاب جو ہے پھر عوام کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، یار بڑے بڑے علماء کرتے ہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، اس طرح وہ عوام اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو مہربانی کریں، اپنے حال پر رحم کریں، اور ہمارے حال پر بھی رحم کریں۔ وہ داڑھی جنہوں نے چھوٹی رکھی ہے وہ چپکے سے توبہ کر لیں، اور سچی توبہ کریں، اور آج سے بس اس کو چھیڑنا نہیں ہے، صرف شریعت کے مطابق رکھنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل سے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت کی لائن مختلف ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ جو طریقت ہوتی ہے وہ بغیر شریعت کے حاصل ہو جاتی ہے، تو کیا طریقت کا حصول بغیر شریعت کے ممکن ہے؟ اس کے متعلق جواب عنایت کریں۔ شریعت تو طریقت ایک ہی ہے، وہ جو الگ الگ کہے تو اعلیٰ حضرت نے تو اس کو گمراہ کہا ہے، اس لیے شریعت و طریقت کو جو الگ کہے نا تو اس سے ہمیں الگ رہنا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں کہیں وہ گمراہ کر دے۔ یہ یا تو وہ لگے دم تے مٹے غم دنیا کماوے
کھاوے ہم ڈی کر کے جو کرتے ہیں نا، یا تو یہ باتیں کرتے ہیں، یا اسی طرح کے جو پیر ہوتے ہیں، پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کے، تو یہ باتیں کرتے ہیں. کوئی بھی سلجھا ہوا شخص ایسی باتیں نہیں کرے گا. ان کی صحبت میں جائے گا تو ایسی باتیں کرے گا. شریعت اور ترک عام تو فقیری لائن ہے. مولویوں کو کیا سمجھ پڑتی ہے؟ یہ ہم لوگ فقیر لوگ ہیں، ایسے فقیروں سے ہم باز آئے. میں ایک بزرگ کی صحبت پہ رہا ہوں، کچھ آنا جانا تھا میرا، صوفی بشیر الدین رحمۃ اللہ علیہ. یہ کراچی میں صرافہ بازار میں ایک مسجد، سبز مسجد میں ہوتے تھے. تو یہ کہتے تھے فقیر کے 4 حروف ہیں، فا سے فاقہ، قاف سے قناعت، یا سے یاد الہی، را سے ریاضت. یہ 4 جس میں ہو نا بس تو یہ ہے فقیر. اب فاقہ تو ڈٹ کے بھاتے ہیں، سو کھاتے ہیں، یار وہ پیٹ بھر جاتا ہے، دل نہیں بھرتا، کچھ اور ڈالیں، چورن کی جگہ نہیں بچتی. پھر کیا فقیر یہ کہتا ہے، ہمارا انداز یہ ہوتا ہے نا، قاف سے قناعت، سمجھ ہی نہیں آتی ہوتا کیا ہے. کبھی کی نہیں ہے قناعت، سمجھے کہ جتنا ملا اس پر راضی رہے ہم. سوال ہی نہیں. حل میں مسجد کا بورڈ لگا رکھا ہے جو ہٹتا ہی نہیں ہے، سمجھے. اور یا سے یاد الہی، اب وہ کتنی ہے وہ ہر ایک جانتا ہے. ادھر کی ادھر کی اڑا اڑی کی لگی ہوتی ہے اپنے، ان سے یاد الہی ہوتی ہے. یار اللہ وہ دن کرے کہ ہم بھی یاد الہی میں مشغول ہو جائیں، فالتو فالتو دندے چھوڑ دیں جس پہ لگے ہوئے ہم. ریاضت، دین کے لیے محنت، کتنی محنت کرتے ہیں، کون سی کرتے ہیں. اللہ توفیق دے ہمیں، اللہ پاک حقیقی معنوں میں فقیر بنا دے. تو یہ جو کٹ فقیر جو ہوتے ہیں نا، پی کے پہنچنے والے شیطان کے قدموں تک، اس طرح کی باتیں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ان کی صحبت خطرناک ہوتی ہے. یہ ہوتے ہیں اصل عملیات بھی جانتے ہیں، وہ تعویذ داغے کرتے ہیں. تو وہ دوا تو دیکھو، کافر ڈاکٹر بھی دوا دے گا، فائدہ تو ہو جاتا ہے نا، شفا تو اللہ دیتا ہے. ان کے تعویذ سے فائدہ تو بعد ہو جاتا ہے. یہ کہ شعبہ علاج کا، تو پھر یہ لوگ سمجھتے ہیں پہنچا ہوا ہے. اب پہنچا ہوا ہوتا ہے لیکن اللہ تک نہیں، شیطان تک یہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. جادو کے ذریعے علاج کرتے ہیں، اس کو بھی لوگ تو یہ سمجھیں گے پہنچا ہوا ہے. معاذ اللہ. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو اس لیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی علماء اہل سنت، اب علماء اہل سنت کی پہچان بھی تھوڑی کم رہ گئی ہے. اب تو صحابہ کرام کو معاذ اللہ برا بھلا کہنے والے بھی تو سنی ہی تو کہتے ہیں اپنے آپ کو. آدمی جائے تو جائے گا. اس لیے میں نے آپ کے جامعات کو عاشقان رسول کے جامعات کہتا ہوں. کیا مشکل ہے کہ یہ بھی عاشق رسول تو کہتے ہی ہوتے ہیں اپنے آپ کو، کیا کریں. اس لیے میں پھر وہ یہی مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ وہ ہر ایک کو پہچان نہیں. اب آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں جن کو، ایسے علماء اہل سنت کی ہی کثرت ہے جو صحابہ کرام کے جانثار ہیں الحمدللہ. تو جن کو جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، بے شک ان کے قدموں میں رہیں. اور ورنہ دعوت اسلامی تو الحمدللہ ہی صحابہ اہل بیت کے ٹکڑے کھانے اور ان کے نام پر مطلب کٹ مرنے والی الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو انہی کے ساتھ رہے، دعوت اسلامی کے ساتھ، مٹھا مدینہ. اور کثیر علماء اہل سنت دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں اللہ کی رحمت سے. اگرچہ وہ عملاً نہیں ہیں لیکن ان کی دعائیں، ان کا تعاون، ان کی تائید ہے نا ہمارے ساتھ رہتی ہے اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. محمد محسن رضا قادری لاہور سے حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علیہ کی چوکھٹ پر جو مدرسہ قائم ہے جامعہ حجویریہ، وہاں سے دورہ حدیث شریف کا طالب علم ہوں. میرا سوال حضور یہ ہے کہ آقا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے بعد کسی کو سجدے کا حکم دیا جاتا تو عورت کو کہا جاتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اسی حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے کچھ دیہی علاقوں میں عورتیں جو ہیں وہ اپنے خاوندوں کو مجازی خدا کہتی ہیں. کیا ایسا کہنا شرک ہے؟ اگر شرک نہیں ہے تو کیا ایسا کہنا جائز ہے یا حرام ہے؟ اس کے متعلق ہماری بھی اور پوری امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائیں. مجازی خدا کہتی مشہور تو ہے، یہ حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے فرما رہے مفتی صاحب. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अलैहि हुजूर, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद आसिम शहजाद फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं आपकी ज़ियारत के लिए, मुलाकात के लिए। माशाअल्लाह। तो आपकी बारगाह में ये सवाल है। अब मुझे भी माशाअल्लाह मरहबा निकल जाते हैं, बच्चे हंसते हैं। अब मैं क्या करूं, आप लोग भी तो तशरीफ लाते हैं ना। हाजिर हुए हैं जी। आपकी बारगाह में सवाल ये है कि एक तालिब इल्म कुन ज़हन है, और जो तालिब इल्म ज़हीन है, ज़्यादा ज़हन रखते हैं, वो उसको बार बार कहते हैं कि भाई आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, आप छोड़ के चले जाओ या कोई और काम कर लो, अपना टाइम ज़ाया ना करो। इस पर हमें जवाब इनायत फरमाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसा कुछ भी नहीं। अल्लामा तफ्ताज़ानी का ही वाक़या है ना, ये इनकी मतलब यानी कि याद नहीं होता था सबक। अब ये बुजुर्गों का भी ये अल्फाज भी कैसे दें हम। अल्लाह का कितना करम हुआ, कोशिश करते रहे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत फरमाई, करम फरमाया, और कितने बड़े आलिम बनकर निकले। और अगर कोई वाकई नहीं भी बन पाता, कुन ज़हन है, वो कोशिश कर रहा है, तो इल्म दीन हासिल करने के सवाब से तो वो महरूम नहीं है ना, तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। अफदलुल आमाल अहमजुहा, ये अफजल तरीन अमल हुआ जिसमें ज़हमत ज़्यादा हो, तो इसलिए वो कोशिश जारी रखनी चाहिए। मन जद्दा वजदा, कि जिसने कोशिश की उसने पा लिया। ऐसा कहने वाले बहुत गलत मशवरा दे रही है। तो अस्तगफिरुल्लाह, इन्हें नेकी से रोक रहे हैं उसको। और कुरान करीम में ना, वलीद बिन मुगीरा के 10 उयूब कुरान करीम में बयान किए गए। उसमें मन्ना इल्लिल खैर, भलाई से बड़ा रोकने वाला। तो जो भलाई से रोकते हैं तो वो मन्ना इल्लिल खैर वाला काम कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल यानी कि किसी को भलाई से रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसको हौसला देना चाहिए कि आप पढ़ें, सवाब मिलेगा, पढ़ें, अल्लाह ज़हन खोल देगा, अल्लाह ज़हन खोल देगा। अल्लाह खोल भी देता है, जिस पर करम हो जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। हुजूर, मेरा नाम अली रज़ा साबरी है और मैं पाकिस्तान के मारूफ दारुल उलूम जामिया नईमिया गढ़ी शाहू लाहौर से फारूक तहसील उलमा में से एक हूँ। हुजूर, मेरा सवाल तालीम व ताल्लुम के हवाला से है। हमारे यहाँ 8-8 साल या 10-10 साल पढ़ने के बाद उलमा के अज़हान के अंदर ये बात मौजूद होती है, 100 में से 95% उलमा ज़हनी हरासगी का शिकार रहते हैं कि हम दीन पढ़ने के बाद अगर हमें मस्जिद या मदरसा जो है वो नहीं मिलता तो हम दीन की खिदमत नहीं कर पाएंगे। हुजूर, मेरा सवाल फ़कत ये है, क्या दीन की खिदमत करने के लिए मुदर्रिस होना या मस्जिद का इमाम होना ज़रूरी है, या कोई और भी ज़राए हैं जिनके ऊपर चल कर इंसान दीन की खिदमत कर सकता है? बराह करम मदनी फूल इरशाद फरमाइए। सुभान अल्लाह। दावत इस्लामी इमामों के ज़रिए तो दुनिया में नहीं पहुंची। मैं इमामत करता ज़रूर था, दावत इस्लामी वहीं से शुरू हुई, लेकिन मसरूफियत बढ़ी तो मैंने इमामत छोड़ी ताकि मैं दीन का काम मज़ीद कर सकूं, इसके लिए छोड़ी। और जितने हमारे मुबल्लिगीन हैं दावत इस्लामी के, वो सब कोई ना अल्लामा है बेचारे, ना मौलाना है, ना आलिम है, ना हाफिज है, ना इमाम है, काम कर रहे हैं। दीन का काम तो हर मुसलमान जो है ना अपनी जगह पर मुबल्लिग है। वो है ना, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, बुखारी शरीफ की हदीस है। तो मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने इसी के तहत लिखा है कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, ने पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत हो। तो हर मुसलमान मुबल्लिग है। अब किसी को कहना है अब नमाज पढ़ा करो, अब इसके लिए क्या स्टेज लगाएंगे आप, हजरत को बुलाएंगे कि वो फरमाए के कह दो नमाज पढ़ा करो? हर मुसलमान जो जानता है और 100% वो परफेक्ट है तो वो दूसरे को कह सकता है, वरना नहीं। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये कि इमामत करनी चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, क्योंकि वो हर एक की इतनी मसरूफियत दीनी काम की हो, ये ज़रूरी नहीं है। इमामत करने से क्या फ़ायदा होगा, जबकि अहल हो, हलाल रोज़ी मिलेगी, इसमें झूठ नहीं बोलना पड़ता, चीटिंग नहीं करनी पड़ती, कोई मिलावट की तरकीब नहीं करनी पड़ती, सीधा सीधा नमाज तो पढ़नी है, पढ़ने के मतलब पढ़ा रहा है, तनख्वाह भी मिल रही है ना, और फिर वक्त भी बहुत मिलता है।
निजी मुताला करे या बाकायदा इदारे से इल्म दीन हासिल करे, कोई छोटा मोटा अगर साथ में कारोबार भी करना चाहे तो कर सके। इमामत में फैसिलिटीज़ काफ़ी हैं, और चूँकि इमाम से लोग कुछ ना कुछ मुतासिर होते हैं, तो इनको नेकी की दावत इमाम देगा तो ज़्यादा असर पड़ेगा। इस तरह बहुत फ़वाइद हैं। तो इसलिए आइए तो आप सब जहन बना लें कि इमामत तो करनी करनी है। और फिर यह कि सबसे बड़ी बात यह कि आपकी मस्जिद महफूज हो जाएगी। वो एक फ़ारसी मक़ूला है जो लुग़त की किताब में लिखा है, खाना खाली रा, ये खाना खाली रा देव मी गिरत, कि इन जो खाली घर होता है उसमें देव इन जिन जो है ना उसका बसेरा हो जाता है। देव शैतान को भी बोलते हैं, तो शैतान उसमें बसेरा कर लेता है। तो जो मस्जिद कमज़ोर होगी या उस पर इमाम मजबूत नहीं होगा या इमाम होगा ही नहीं या न्यूट्रल होगा, उसको कुछ पता नहीं है, अब बूढ़ा है बेचारा जिनको पता नहीं है, तो फिर यह क्या, फिर जो होता है आपको पता है। इसलिए आप सब ये जहन बनाकर जाना है कि हमने इमामत तो करनी ही करनी है, और जाकर तलबा किराम को भी ये जहन देना है। लेकिन वही शर्त है वो अहल इमामत का, बाहर शरीयत का मुताला करने। हमारे यहाँ तो माशाअल्लाह इमामत कोर्स भी करवाए जाते हैं दावत इस्लामी के, तो कोर्स ऑनलाइन अपने अपने शहरों में भी कर सकते हैं। तो करके सनद लेकर अगर ये आपको कर लेते हैं पास, फिर आपको इमामत मिल भी आसानी से जाएगी। अल्लाह का करम है कि आप दावत इस्लामी को लोग कबूल कर लेते हैं, तो मस्जिद में जल्दी इमामत मिल जाएगी। तो मस्जिद है तो ये आपको मतलब छोड़नी नहीं है। भले लोग बोलते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मस्जिद से फिर जन्नत तक, वाया मदीना। और मिस्टर की दौड़ सूदी इदारे की तरफ, तो पता नहीं कहाँ कहाँ में आम तौर पे जो होती है जनरल हमें जो बोलते हैं, इनकी दौड़ कहाँ होती है? मस्जिद जैसी अमन की जगह है कहाँ? जुम्मे के बहाने तो आना ही पड़ता है तुमको, ईद के बहाने तो आना ही पड़ता है, और नहीं आते मरते हो, तुम्हारे खानदान वाले उठाकर कंधों पर मस्जिद के बाहर रखते हैं कि नहीं रखते? इसलिए दौड़ तो मस्जिद तक की भली अल्हम्दुलिल्लाह, और रहेगी इंशाअल्लाह। इसलिए वो बोलेंगे रोटियां, मस्जिद की रोटियां तोड़ता है। अल्लाह का करम है, किसी की तिजोरियां नहीं तोड़ते हम, समझे, किसी की जेब नहीं काटते, मस्जिद की रोटियां खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें जो तनख्वाह मिली तो उससे रोटी भी आएगी, बिरयानी भी आएगी। लोग इन्हें बोलते हैं, लेकिन इससे दिल थोड़ा नहीं करना अल्हम्दुलिल्लाह। एक तबका है जो कहता है कि यार ये चंदे से सैलरी मिलती है। तो मेरी कहीं बात हो रही थी, तो मैंने कहा जितने बड़े बड़े अफसरान हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में अफसरान होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इनको तनख्वाहें कहाँ से मिलती हैं? टैक्स। कोई भी सेठ थोड़ी होता है जो मतलब कि ये 18 ग्रेड को 20 ग्रेड के या 25 ग्रेड के ऑफिसर को अपनी जेब से तनख्वाह देता है। वो टैक्स के ज़रिए तनख्वाह लें तो वो जेंटलमैन कहलाते हैं। और हमारा जो एक इस्लाम का अपना चंदे का निज़ाम है, अगर इसके ज़रिए को तनख्वाह मिलती तो कहते हैं कि यार ये देखो ये यूँ कर रहा। तो किसी भी इदारे में काम करते तो इदारा खुद ही सैलरी दे रहा होता है। हम मस्जिद की इमामत करते तो वही मस्जिद खुद एक इदारा होता है, वहाँ से हमें सैलरी मिल रही होती है, तनख्वाह मिल रही है, तो हम अपना काम कर रहे होते हैं। और माशाल्लाह क्या मदीना मदीना काम हो रहा होता है, तनख्वाह भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है। और मस्जिद ये तो चंदे से बनती है, नमाज कहाँ पढ़ोगे? अगर चंदे से इतनी एलर्जी है तो मस्जिद के पंखे की हवा तो पंखा बंद हो जाता है, खादिम को आवाज देते हैं चलाओ, अरे भाई चंदे से इसकी बिजली का बिल पेमेंट होगा। वो मतलब खाली बोलना आता है बस यार। तो बस जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना, इनका एक वर्ड है पब्लिक सर्वेंट। इनको बेसिकली पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, अवामी मुलाजिम। जी अवाम के मुलाजिम। हाँ जाहिर है, टैक्स किसका? अवाम का तो होता। तो इंशाल्लाह इमामत करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अहल बनकर मदनी काफिलों के ताल्लुक से जो लाइव चल रहे, तो आपने कहा था मदनी काफिले में सफर, फिर आप आगे नहीं बढ़े थे, तो इनका मदनी काफिलों में सफर के ताल्लुक से क्या होना चाहिए? कल आपने लाइव में तो थोड़ा बहुत, या कल यहीं आपने फरमाया था कि मस्जिद ही में कर लिया जाए। अगर यहीं से हमें कोई 12-12 माह के इस्लामी भाई मिल जाएं, यानी आप कहते हैं भाई मेरे आपके आपके मेरे,
جامعۃ المدینہ کے طلبہ آتے تو اب سے 12 ماہ مانگ رہے ہو، کہہ رہے ہوتے کہ 12 ماہ دے دو رائے خدا میں، تو ان سے بھی 12 ماہ کیوں ان سے نہیں؟ 25 ماہ لینے چاہیے، 25 ماہ اعلیٰ حضرت کی نسبت 25ویں، چلو 12 سے شروع کریں۔ تو ان میں جو ماشاءاللہ ہیں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام تو پڑھائی کے دوران بھی 12 ماہ سفر کر جاتے ہیں الحمدللہ۔ کہ واپس آنے کے بعد پڑھائی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ آپ بھی آئیں تو انشاءاللہ 12 ماہ کی ترکیب نہیں، مدینہ ہو تحفہ جائے، دینے والا کوئی بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل جائے گا، تحفہ پیش کرے کوئی امیر عوام میں دین کا کام کرنے کی بھی تربیت ہو، یہ بھی ایک علم ہے کہ آپ کو طریقہ آ جائے گا انشاءاللہ کام کرنے کا۔ آج عصر و مغرب کے درمیان ان میں رمضان حال میں بعضوں کے ساتھ سلسلہ رہا تھا، اور دنیا میں جو کچھ حالات گمبھیر قسم کے ہیں، چیلنجز ہیں، اس پر کچھ بات چیت ہوئی تھی، تو کافی اس میں ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوئے۔ اب سب کچھ جب کرنا ہے، اور آپ کے اس وقت جو فیس ریڈنگ تھی، باڈی لینگویج تھی، تو ایسا کرنے کا آپ میں سے کئی اسلام بھائی شریک تھے شاید رمضان حال میں، جو شریک تھے ہاتھ اٹھائیں۔ یہ رمضان حال میں آپ سب شریک تھے، تو اب وہ جو کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے انشاءاللہ تعالی جو ایک حوصلہ، ویژن اور طریقہ کار ملے گا، وہ اپنی مثال آپ ہوگا۔ میرا نام محمد فرحان اتاری ہے، گیلانی اسلامک سینٹر جامعہ بغداد کیمپس کھڑیاوالا فیصل آباد سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے ایک سوال کا جواب مطلوب ہے، وہ یہ ہے کہ وحدت امت سے کیا مراد ہے؟ امت کی یونٹی، اتحاد، وحدت امت کا نا آپ نے، یہی ہے نا کہ امت کا اتحاد امت، جو سارے سنی ہیں متحد رہیں، باقی یوں تو امت اجابت، تو امت دعوت، اب امت دعوت سے امت اجابت کا پھر اتحاد، تو پھر وہ پھر الگ ٹاپک ہے نا۔ جتنے سنی ہیں، اب وہ مسلمانوں کے لیے تو قرآن بھی کہہ رہا ہے نا، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، سب کو متحد رہنا چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ آپ کا جامعہ جو ہے تو کہیں اور بھی قرب و جوار میں جامعہ ہوگا تو اللہ نہ کرے آپس میں ٹھنی رہنا، ایک دوسرے کی کاٹ کرنا، مسجد ہے تو دوسرا پڑوسی مسجد والا بھلے پکا سنی ہے، کچھ نہ کچھ کاٹ، یہ ہمارا ماحول ہے، یا چند مسجدوں کا ایک گروپ، چند مسجدوں کا ادھر گروپ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے سارے گروپ مٹا دیے، ایک گروپ بن گیا بہت بڑا، مدنی گروپ ہمارا، مدنی جماعت، مدنی تحریک، الحمدللہ۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، جو بھی سنی ہے نا یہ ہمارے سر کا تاج ہے، تو اس طرح کے معمولی اختلافات نہیں ہونے چاہیے، جزوی اختلاف ہوتے ہیں۔ ہمارا اختلاف جو عقیدے کا ہے نا، یہ مضبوط اختلاف ہے کہ جس سے عقیدے کا اختلاف ہے، نو کمپرومائز، جب تک وہ اس عقیدے پر ہے۔ سنی جس کا عقیدہ درست ہے، اعلیٰ حضرت کا بھی شیدائی ہے، صحابہ و اہل بیت پر بھی جان چھڑکتا ہے، اب پھر اس سے کیا مطلب ہم آگا کہ اس نے یوں بول دیا، مجھے یوں کہہ دیا، ختم ہو رہا ہے۔ لڑائی معاف کرو، اپنا دل صاف کرو، مل جل کر ہم متحد ہو کر اگر کام کریں گے نا دین کا، ٹھیک ہے اپنا مینجمنٹ الگ ہے، اداروں کا نظام جو بھی، اس میں کوئی مداخلت نہ کرے، ہے تو سنی نا یار، اس لیے ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچے، سب کو کام کرنے دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ My name is Shah Hussain. I am from KPK. I belong to Jamia Qadriya Madrasa. پاکستان میں، اسپیشلی پاکستان میں خاص طور پر جو لوگ اسلام کو اسپریڈنگ کرتے ہیں، جو پھیلتے ہیں، اس کے ماتھے پر خاص کر جو پریچنگ کرتے ہیں اسلام کی، اس کے یہ ماتھے پر ایک چھوٹا سا محراب سا بنتا ہے، اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت سنسیئر ہوتے ہیں اسلام کے ساتھ، ان کے پیشانی پر یہ محراب نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں ہمارے قرآن یا ہمارے استاد کرام کے جو اقوال ہیں، اس کے بارے میں اس سے اپنے آپ کو انفارمیشن یعنی معلومات حاصل کرتا ہوں۔ فیضان نماز میں یہ ٹاپک موجود ہے جو آپ فرما رہے نا کہ یہ نشان، تو اس میں مختلف اقوال بزرگوں کے ہیں،
اور کسی کو محراب بنتی ہے کسی کو نہیں بنتی. یہ جو نشان ہے نا سجدے کا، اب ایک تعداد ہے جس کو مسئلہ بھی پتہ نہیں ہوتا. سجدے میں پیشانی اس طرح جمانی ہے کہ زمین کی سختی، زمین سخت ہے اس پر جیسے زمین کی سختی محسوس ہو. اگر بالکل لائٹ اس نے رکھ دی تو پھر پیشانی تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو یہ عام طور پہ نہیں پتہ ہوتا. اچھا، تو پھر یہ کہ کارپیٹ ہوتا ہے، کارپیٹ اگر موٹا ہے یا اس کے نیچے فوم بعض اوقات بچھاتے ہیں، بڑی مسجد نہیں ہوتی نا اس میں کہیں کہیں بچھاتے ہوں گے، تو اس پر تو سجدہ کرنا بہت دشوار ہوتا ہے. تاہم یہ کہ اتنا دبانا پڑے گا، ایسی جگہ پہ نماز پڑھی کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی. اس طرح اگر پروپر سجدہ کریں گے نا شریعت کے مطابق کہ یہ پیشانی بھی جمع، ناک کی ہڈی یہ بھی واجب ہے لگنا زمین پر، تو 10 انگلیاں مڑ کر پیٹ انگلیوں کا یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو اس طرح پیشانی کو جب زور لگے گا تو آہستہ آہستہ نشان ہو سکتا ہے بن جائے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی بن سکتا. لیکن سجدہ صحیح کرے گا، جس کو مسائل پتہ ہوں گے تو اس کا شاید جلدی نشان بنے. دعوت اسلامی والوں کا بھی ایک تعداد ہے جن کے ماتھے پر جو برسوں سے نماز پڑھتے ہیں نا تو نشان بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی پڑھتے ہیں تو ان کا ظاہر نہیں بنے گا. نشان اگر دکھاوے کے لیے بنایا، دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے کہ لوگ نمازی سمجھیں، عزت کریں، تو یہ گناہ گار ہے اور یہ نشان اس کو فائدہ نہیں دے گا اور اس کی نیت خراب نہیں ہے اور بن گیا نشان. تو اب یہ کہ یہ نشان جو ہے نا اس کو قیامت کے دن فائدہ کرے گا. میرا نام محمد اسلم ہے، متخصص سال دوم جامعہ دارالعلوم میمن بولٹن مارکیز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور مرحبا. ساتھ ساتھ 50 تخصص کے طلبہ بھی آئے آپ کی اچھا. زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے. بولٹن مارکیٹ سے؟ جی جی کراچی. آپ کی خدمت عالیہ میں میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جہاد بن نفس کس کو کہتے ہیں، اور جہاد بن نفس کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے جس پر بندہ عمل کر کے اس مقصد میں کامیاب ہو جائے؟ سیدھی سی بات ہے کہ اسلام کے احکام پر عمل کرے، وہ گناہوں سے بچے. جہاد بن نفس، اب اس کے لیے لوگ فارمولہ کہاں سے لائیں گے؟ نفس کی مخالفت، نفسانی خواہشات تو بہت کچھ ہوتی ہیں، گناہوں کی بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ گناہ نہیں ہوتا، مباح ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بچنا ہوتا ہے، اس سے بچنا انصب ہوتا ہے، تو اس سے بچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلند